آج ہم بات کریں گے قرآن مجید کے 24ویں سپارے کی۔ تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے اور حق کو جھٹلائے؟ جب اس کے پاس آئے کیا جہنم میں کافروں کا ٹھکانہ نہیں؟ اور وہ جو یہ سچ لے کر تشریف لائے اور وہ جنہوں نے ان کی تصدیق کی یہی ڈر والے ہیں۔ ان کے لیے ہیں جو وہ چاہے اپنے رب کے پاس نیکوں کا یہی صلاح ہے تاکہ اللہ ان سے اتار دے برے سے برا کام تو جو انہوں نے کیا اور انہیں ان کے ثواب کا صلہ دے اچھے سے اچھے کام پر جو وہ کرتے تھے۔ کیا اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں اور تمہیں ڈراتے ہیں اس کے سوا اوروں سے؟ تو جسے اللہ گمراہ کرے اس کی کوئی ہدایت کرنے والا نہیں اور جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی بہکانے والا نہیں۔ کیا اللہ عزت والا بدلہ لینے والا نہیں؟ اور اگر تم ان سے پوچھو آسمان اور زمین کس نے بنائے تو ضرور کہیں گے اللہ نے۔ تم فرماؤ بھلا بتاؤ تو وہ جنہیں تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو اگر اللہ مجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو کیا وہ اس کی بھیجی تکلیف ٹال دیں گے؟ یا وہ مجھ پر رحم فرمانا چاہیں تو کیا وہ اس کی مہر کو روکنے رکھیں گے؟ تم فرماؤ اللہ مجھے بس ہے، بھروسے والے اس پر بھروسہ کریں۔ تم فرماؤ اے میری قوم اپنی جگہ کام کیے جاؤ، میں اپنا کام کرتا ہوں تو آگے جان جاؤ گے کہ کس پر آتا ہے وہ عذاب کے اسے رسوا کرے گا اور کس پر اترتا ہے عذاب کے رو پڑے گا۔ بے شک ہم نے تم پر یہ کتاب لوگوں کی ہدایت کو حق کے ساتھ اتاری تو جس نے راہ پائی تو اپنے بھلے کو اور جو بہکا وہ اپنے ہی برے کو بہکا اور تم کچھ ان کے ذمہ دار نہیں۔ اللہ جانوں کو وفات دیتا ہے ان کی موت کے وقت اور جو نہ مرے انہیں ان کے سوتے میں، پھر جس پر موت کا حکم فرما دیا اسے روک رکھتا ہے اور دوسری ایک میعاد مقرر تک چھوڑ دیتا ہے۔ بے شک اس میں ضرور نشانیاں ہیں سوچنے والوں کے لیے۔ یہ کیا انہوں نے اللہ کے مقابل کچھ سفارشی بنا رکھے ہیں؟ تم فرماؤ کیا اگرچہ وہ کسی چیز کے مالک نہ ہوں اور نہ عقل رکھیں؟ تم فرماؤ شفاعت تو سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، اسی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی، پھر تمہیں اس کی طرف پلٹنا ہے۔ اور جب ایک اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے دل سمٹ جاتے ہیں ان کے جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، اور جب اس کے سوا اوروں کا ذکر ہوتا ہے جبھی وہ خوشیاں مناتے ہیں۔ ہاں تم عرض کرو اے اللہ آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، نہاں اور عیاں کے جاننے والے، تو اپنے بندوں میں فیصلہ فرمائے گا جس میں وہ اختلاف رکھتے تھے، اور اگر ظالموں کے لیے ہوتا جو کچھ زمین میں ہے سب اور اس کے ساتھ اس جیسا تو یہ سب چھڑانے میں اب دیتے روز قیامت کے بڑے عذاب سے، اور انہیں اللہ کی طرف سے وہ بات ظاہر ہوئی جو ان کے خیال میں نہ تھی، اور ان پر اپنی کمائی ہوئی برائیاں کھل گئیں اور ان پر آ پڑا وہ جس کی ہنسی بناتے تھے۔ پھر جب آدمی کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں بلاتا ہے، پھر جب اسے ہم اپنے پاس سے کوئی نعمت عطا فرمائے کہتا ہے یہ تو مجھے ایک علم کی بدولت ملی ہے، بلکہ وہ تو آزمائش ہے، مگر ان میں بہتوں کو علم نہیں، ان سے اگلے بھی ایسے ہی کہہ چکے تو ان کا کمایا ان کے کچھ کام نہ آیا، تو ان پر پڑ گئی ان کی کمائیوں کی برائیاں، اور وہ جو ان میں ظالم عنقریب ان پر پڑے گی ان کی کمائیوں کی برائیاں اور وہ قابو سے نہیں نکل سکتے۔ کیا انہیں معلوم نہیں کہ اللہ روزی کشادہ کرتا ہے جس کے لیے چاہے اور تنگ فرماتا ہے؟ بے شک اس میں ضرور نشانیاں ہیں ایمان والوں کے لیے۔ تم فرماؤ اے میرے وہ بندہ جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ اور اپنے رب کی طرف رجوع لاؤ اور اس کے حضور گردن رکھو قبل اس کے کہ تم پر عذاب آئے پھر تمہاری مدد نہ ہو، اور اس کی پیروی کرو جو اچھی سے اچھی تمہارے رب سے تمہاری طرف اتاری گئی قبل اس کے کہ عذاب تم پر اچانک آ جائے اور تمہیں خبر نہ ہو کہ کہیں کوئی جان یہ نہ کہے کہ ہائے افسوس ان تقصیروں پر جو میں نے اللہ کے بارے میں کی، اور بے شک میں ہنسی بنایا کرتا تھا، یا کہیں اگر اللہ مجھے راہ دکھاتا تو میں ڈر والوں میں ہوتا، یا کہیں جب عذاب دیکھے تو کسی طرح مجھے واپسی ملے تو کہ میں نیکیاں کروں۔ ہاں کیوں نہیں، بے شک تیرے پاس میری آیتیں آئیں تو نے انہیں جھٹلایا اور تکبر کیا اور تو کافر تھا، اور قیامت کے دن تم دیکھو گے انہیں جنہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا کہ ان کے منہ کالے ہیں، کیا مغرور کا ٹھکانہ جہنم میں نہیں؟ اور اللہ بچائے گا پرہیزگاروں کو ان کی نجات کی جگہ، نہ انہیں عذاب چھوئے اور نہ انہیں غم ہو۔ اللہ
ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہ ہر چیز کا مختار ہے، اسی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی کنجیاں، اور جنہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا وہی نقصان میں ہے۔ تم فرماؤ کیا اللہ کے سوا دوسرے کے پوجنے کو مجھ سے کہتے ہو اے جاہلو، اور بے شک وہی کی گئی تمہاری طرف اور تم سے اگلوں کی طرف کہ اے سننے والے، اگر تو نے اللہ کا شریک کیا تو ضرور تیرا سب کیا دھرا اکارت جائے گا اور ضرور تو ہار میں رہے گا، بلکہ اللہ ہی کی بندگی کر اور شکر والوں سے ہو۔ اور انہوں نے اللہ کی قدر نہ کی جیسا کہ اس کا حق تھا، اور وہ قیامت کے دن سب زمینوں کو سمیٹ دے گا اور اس کی قدرت سے سب آسمان لپیٹ دیے جائیں گے، اور ان کے شرک سے پاک اور برتر ہیں، اور سور پھونکا جائے گا تو بے ہوش ہو جائیں گے جتنے آسمانوں میں ہیں اور جتنے زمین میں ہیں، مگر جسے اللہ چاہے پھر وہ دوبارہ پھونکا جائے گا، جبھی وہ دیکھتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے، اور زمین جگمگا اٹھے گی اپنے رب کے نور سے، اور رکھی جائے گی کتاب اور لائے جائیں گے انبیاء اور یہ نبی اور اس کی امت کے ان پر گواہ ہوں گے، اور لوگوں میں سچا فیصلہ فرما دیا جائے گا، اور ان پر ظلم نہ ہوگا، اور ہر جان کو اس کا کیا بھرپور دیا جائے گا، اور اسے خوب معلوم ہے جو وہ کرتے تھے، اور کافر جہنم کی طرف ہانکے جائیں گے۔ گروہ یہاں تک کہ جب وہاں پہنچیں گے اس کے دروازے کھولے جائیں گے، اور اس کے داروغہ ان سے کہیں گے کیا تمہارے پاس تمہیں میں سے وہ رسول نہ آئے تھے کہ جو تم پر تمہارے رب کی آیتیں پڑھتے تھے اور تمہیں اس دن کے ملنے سے ڈراتے تھے؟ کہیں گے کیوں نہیں، مگر عذاب کا کول کافروں پر ٹھیک اترا۔ فرمایا جائے گا جاؤ جہنم کے دروازوں میں، اس میں ہمیشہ رہنے، تو کیا ہی برا ٹھکانہ متکبروں کا، اور جو اپنے رب سے ڈرتے تھے ان کی سفاریاں گروہ جنت کی طرف چلائی جائیں گی، یہاں تک کہ جب وہاں پہنچیں گے اور اس کے دروازے کھلے ہوئے ہوں گے، اور اس کے داروغہ ان سے کہیں گے سلام تم پر، تم خوب رہے تو جنت میں جاؤ ہمیشہ رہنے، اور وہ کہیں گے سب خوبیاں اللہ کو جس نے اپنا وعدہ ہم سے سچا کیا اور ہمیں اس زمین کا وارث کیا کہ ہم جنت میں رہیں جہاں چاہیں۔ تو کیا ہی اچھا ثواب کامیوں اچھے کام کرنے والوں کا۔ اور تم فرشتوں کو دیکھو عرش کے آس پاس حلقہ کیے اپنے رب کی تعریف کے ساتھ اس کی پاکی بولتے، اور لوگوں میں سچا فیصلہ فرما دیا جائے گا، اور کہا جائے گا کہ سب خوبیاں اللہ کو جو سارے جہان کا مالک ہے۔ سورہ مومن ہے، یہ مکی صورت ہے۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ یہ کتاب اتارنا ہے اللہ کی طرف سے جو عزت والا، علم والا، گناہ بخشنے والا اور توبہ قبول کرنے والا، سخت عذاب کرنے والا، بڑے انعام والا، گناہ بخشنے والا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کی طرف پھرنا ہے۔ اللہ کی آیتوں میں جھگڑا نہیں کرتے مگر کافر۔ تو اے سننے والے تجھے دھوکہ نہ دے ان کا شہروں میں اہل گہلے اترانے پھرنا، پھر ان سے پہلے نوح کی قوم اور ان کے بعد کے گروہوں نے جھٹلایا، اور ہر امت نے یہ قصد کیا کہ اپنے رسول کو پکڑ لیں اور باطل کے ساتھ جھگڑیں کہ اس سے حق کو ٹال دیں، اور تو میں نے انہیں پکڑا پھر کیسا ہوا میرا عذاب، اور یوں ہی تمہارے رب کی طرف کافروں پر ثابت ہو چکی ہے کہ وہ دوزخی ہیں، اور وہ جو عرش اٹھاتے ہیں اور جو اس کے گرد ہیں اپنے رب کی تعریف کے ساتھ اس کی پاکی بولتے اور اس پر ایمان لاتے اور مسلمانوں کی مغفرت مانگتے ہیں۔ اے رب ہمارے، تیرے رحمت و علم میں ہر چیز کی سمائی ہے، تو انہیں بخش دے جنہوں نے توبہ کی اور تیری راہ پر چلے، اور انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ اے ہمارے رب، اور انہیں بسنے کے باغوں میں داخل کر جن کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور ان کو جو نیک ہوں ان کے باپ دادا اور بیبیوں اور اولاد میں، بے شک تو ہی عزت و حکمت والا ہے، اور انہیں گناہوں کی شامت سے بچا لے، اور جسے تو اس دن گناہوں کی شامت سے بچائے تو بے شک تو نے اس پر رحم فرمایا، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ بے شک جنہوں نے کفر کیا ان کو ندا کی جائے گی کہ ضرور تم سے اللہ کی بیزاری اس سے بہت زیادہ ہے، جیسے تم آج اپنی جان سے بیزار ہو جبکہ تم ایمان کی طرف بلائے جاتے ہو، تو تم کفر کرتے کہیں گے اے ہمارے رب تو نے ہمیں دوبارہ مردہ کیا اور دوبارہ زندہ کیا، اور اب ہم اپنے گناہوں پر مقرر ہوئے تو آگ سے نکلنے کی بھی کوئی راہ دے۔ یہ اس پر ہوا کہ جب ایک اللہ پکارا جاتا تو تم کفر کرتے، اور اس کا شریک ٹھہرایا جاتا تو تم مان لیتے۔ تو حکم اللہ کے لیے ہے جو سب سے بلند بڑا، وہی ہے کہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے اور تمہارے لیے آسمان سے روزی اتارتا ہے، اور نصیحت نہیں مانتا مگر جو رجوع لائے، اور تو اس اللہ کی بندگی کرو
निरे इसके बंदे होकर पड़े बुरा माने काफिर, बुलंद दर्जे देने वाला, अर्श का मालिक, ईमान की जान वही डालता है अपने हुक्म से अपने बंदों में जिस पर चाहे, कि वो मिलने के दिन से डराए जिस दिन वो बिल्कुल ज़ाहिर हो जाएंगे। अल्लाह पर इनका कुछ हाल छुपा ना होगा। आज किसकी बादशाही, एक अल्लाह सब पर गालिब की। आज हर जान अपने किए का बदला पाएगी, आज किसी पर जाती नहीं। बेशक अल्लाह जल्द हिसाब लेने वाला है। और इन्हें डराओ और इस नज़दीक आने वाली आफत के दिन से जब दिल गलों के पास आ जाएंगे, गम में भरे, और जालिमों का ना कोई दोस्त ना कोई सिफारशी, जिसका कहा माना जाए अल्लाह जानता है। चोरी छुपे की निगाह और जो कुछ सीनों में छुपा है, और अल्लाह सच्चा फैसला फरमाता है, और इसके सिवा जिनको पूछते हैं वो कुछ फैसला नहीं करते। बेशक अल्लाह ही सुनता और देखता है। तो क्या इन्होंने ज़मीन में सफ़र ना किया कि देखते कैसा अंजाम हुआ इनसे अगलों का। इनकी कुव्वत और ज़मीन में जो निशानियाँ छोड़ गए इनसे ज़ायद, तो अल्लाह ने इन्हें इनके गुनाहों पर पकड़ा, और अल्लाह से इनका कोई बचाने वाला ना हुआ। ये इसलिए कि इनके पास इनके रसूल रोशन निशानियाँ लेकर आए, फिर वो कुफर करते तो अल्लाह ने इन्हें पकड़ा। बेशक अल्लाह ज़बरदस्त अज़ाब वाला है। और बेशक हमने मूसा को अपनी निशानियाँ और रोशन सनद के साथ भेजा फ़िरऔन और हमान और कारून की तरफ, तो वो बोले जादूगर है बड़ा झूठा। फिर जब वो इन पर हमारे पास से हक लाया, बोले जो इस पर ईमान लाए इनके बेटे कत्ल करो और औरतें ज़िंदा रखो, और काफरों का दांव नहीं मगर भटकता फिरता। और फ़िरऔन बोला अब मुझे छोड़ो, मैं मूसा को कत्ल करूं और वो अपने रब को पुकारे। मैं डरता हूं कहीं वो तुम्हारा दीन बदल दे या ज़मीन में फसाद चमकाए। और मूसा ने कहा मैं तुम्हारे और अपने रब की पनाह लेता हूँ हर मुतकब्बर से के हिसाब के दिन पर यकीन नहीं लाता। और बोला फ़िरऔन वालों में से एक मर्द मुसलमान के अपने ईमान को छुपाता था कि क्या एक मर्द को इस पर मारे डालते हो कि वो कहता है कि मेरा रब अल्लाह है, और बेशक वो रोशन निशानियाँ तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से लाए। और अगर बिलगर्ज वो गलत कहते हैं तो इनकी गलत गोई का वबाल इन पर, और अगर वो सच्चे हैं तो तुम्हें पहुंच जाएगा कुछ वो जिसका तुम्हें वादा देते हैं। बेशक अल्लाह राह नहीं देता इसे जो हद से बढ़ने वाला बड़ा झूठा। ए मेरी कौम, आज बादशाही तुम्हारी है, इस ज़मीन में गलबा रखते हो तो अल्लाह के अजाब से हमें कौन बचा लेगा अगर हम पर आए। फ़िरौन बोला तो मैं तो तुम्हें वही समझाता हूँ जो मेरी सूझ है, और मैं तुम्हें वही बताता हूँ जो भलाई की राह है। और वो ईमान वाला बोला ऐ मेरी कौम, मुझे तुम पर अगले ग्रोहों की दिन का सा खौफ है जैसा दस्तूर गुजरा नूह की कौम और आद और समूद और इनके बाद औरों का, और अल्लाह बंदों पर जुल्म नहीं करता। और ऐ मेरी कौम, मैं तुम पर इस दिन से डरता हूँ जिस दिन पुकार मचेगी जिस दिन पीठ देकर भागोगे, अल्लाह से तुम्हें कोई बचाने वाला नहीं, और जिसे अल्लाह गुमराह करे इसका कोई राह दिखाने वाला नहीं। और बेशक इससे पहले तुम्हारी पास यूसुफ रोशन निशानियां लेकर आए तो तुम इनके लाए हुए से शक ही में रहे, यहाँ तक कि जब इन्होंने इंतकाल फरमाया तुम बोले हरगिज़ अब अल्लाह कोई रसूल ना भेजेगा। अल्लाह यूं ही गुमराह करता है इसे जो हद से बढ़ने वाला शक लाने वाला है। वो जो अल्लाह की आयतों में झगड़ा करते हैं बेकसी सनद के इन्हें मिली हो, किस कदर सख्त बेजारी की बात है अल्लाह के नज़दीक। और ईमान वालों के नज़दीक अल्लाह यूं ही मोहर कर देता है मुतकब्बर सरकश के सारे दिल पर। और फ़िरौन बोला ए हमान, मेरे लिए ऊंचा महल बना, शायद मैं पहुंच जाऊं रास्तों तक का है कि रास्ते आसमानों के, तो मूसा के खुदा को झांक कर देखूं, और बेशक मेरे गुमान में तो वो झूठा है। और यूं ही फ़िरौन की निगाह में इसका बुरा काम भला कर दिखाया गया और वो रास्ते से रोका गया, और फ़िरौन का दांव हलाक होने ही को था। और वो ईमान वाला बोला ए मेरी कौम, मेरे पीछे चलो, मैं तुम्हें भलाई की राह बताऊं। ए मेरी कौम, ये दुनिया का जीना तो कुछ बरतना ही है, और बेशक वो पिछला हमेशा रहने का घर है। जो बुरा काम करे तो इसे बदला ना मिलेगा मगर इतना ही, और जो अच्छा काम करे मर्द ख्वाह औरत हो और मुसलमान तो हो जन्नत में दाखिल किए जाएंगे और वहाँ बेगिनती रिज़्क़ पाएंगे। और ऐ मेरी कौम, मुझे क्या हुआ, मैं तुम्हें बुलाता हूँ निजात की तरफ और तुम मुझे बुलाते हो दोज़ख की तरफ। मुझे इस तरफ बुलाते हो कि अल्लाह का इनकार करूं और ऐसे को इसका शरीक करूं जो मेरे इल्म में नहीं, और मैं तुम्हें इस इज़्ज़त वाले बहुत बख्शने वाले की तरफ बुलाता हूं। आप ही साबित हुआ कि जिसकी तरफ मुझे बुलाते हो इसे बुलाना
کہیں کام کا نہیں، دنیا میں نہ آخرت میں، اور یہ ہمارا پھرنا اللہ کی طرف سے ہے، اور یہ کہ حد سے گزرنے والے ہی دوزخی ہیں۔ تو جلد وہ وقت آتا ہے کہ جو میں تم سے کہہ رہا ہوں اسے یاد کرو گے، اور میں اپنے کام اللہ کو سونپتا ہوں، بے شک اللہ بندوں کو دیکھتا ہے۔ تو اللہ نے اسے بچا لیا ان کی مکر کی برائیوں سے، اور فرعون والوں کو برے عذاب نے آ گھیرا، آگ جس پر صبح و شام پیش کیے جاتے ہیں، اور جس دن قیامت قائم ہوگی حکم ہوگا فرعون والوں کو سخت تر عذاب میں داخل کرو، اور جب وہ آگ میں باہم جھگڑیں گے تو کمزور ان سے کہیں گے جو بڑے بنتے تھے ہم تمہارے تابع تھے، تو کیا تم ہم سے آگ کا کوئی حصہ گھٹا لو گے؟ وہ تکبر والے بولے ہم سب آگ میں ہیں، بے شک اللہ بندوں میں فیصلہ فرما چکا، اور جو آگ میں ہے اس کے داروغوں سے بولے آپ نے رب سے دعا کرو ہم پر عذاب کا ایک دن ہلکا کر دے۔ انہوں نے کہا کیا تمہارے پاس تو تمہارے رسول روشن نشانیاں نہ لاتے تھے؟ بولے کیوں نہیں؟ بولے تو تم ہی دعا کرو، اور کافروں کی دعا نہیں مگر بھٹکتے پھرنے کو، بے شک ضرور ہم اپنی رسولوں کی مدد کریں گے اور ایمان والوں کی دنیا کی مخلوق میں، اور جس دن گواہ کھڑے ہوں گے، جس دن ظالموں کو ان کے بہانے کچھ کام نہ دیں گے، اور ان کے لیے لعنت ہے اور ان کے لیے برا گھر۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو رہنمائی فرمائی اور بنی اسرائیل کو کتاب کا وارث کیا، عقل مندوں کی ہدایت اور نصیحت کو۔ تو اے محبوب تم صبر کرو، بے شک اللہ کا وعدہ سچا، اور اپنوں کے گناہوں کی معافی چاہو اور اپنے رب کی تعریف کرتے ہوئے صبح اور شام اس کی پاکی بولو۔ وہ جو اللہ کی آیتوں میں جھگڑا کرتے ہیں بے کسی سند کے جو انہیں ملی ہو، ان کے دلوں میں نہیں مگر ایک بڑائی کی ہوس جسے نہ پہنچیں گے، تو تم اللہ کی پناہ مانگو، بے شک وہی سنتا دیکھتا ہے۔ بے شک آسمان اور زمین کی پیدائش آدمیوں کی پیدائش سے بہت بڑی، لیکن بہت لوگ نہیں مانتے، اور اندھا اور انکھیار برابر نہیں، اور نہ وہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، اور بدکار کتنا کم دھیان کرتے ہو۔ بے شک قیامت ضرور آنے والی ہے، اس میں کچھ شک نہیں، لیکن بہت لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اور تمہارے رب نے فرمایا مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا، بے شک وہ جو میری عبادت سے اونچے کھینچے تکبر کرتے ہیں ان قریب جہنم میں جائیں گے ذلیل ہو کر۔ اللہ ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی کہ اس میں آرام پاؤ، اور دن بنایا آنکھیں کھولتا، بے شک اللہ لوگوں پر فضل والا ہے، لیکن بہت آدمی شکر نہیں کرتے۔ وہ ہے اللہ تمہارا رب ہر چیز کا بنانے والا، اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں۔ تو کیا کہاں اوندھے جاتے ہو؟ یوں ہی اوندھے ہوتے ہیں وہ جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین ٹھہراؤ بنائی اور آسمان چھت، اور تمہاری تصویر کی تو تمہاری صورتیں اچھی بنائی، اور تمہیں ستھری چیزیں روزی دی۔ یہ ہے اللہ تمہارا رب تو بڑی برکت والا، اور اللہ رب سارے جہاں کا وہی زندہ ہے، اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں۔ تو اسے پوجو نرے اسی کے بندے ہو کر، سب خوبیاں اللہ کو جو سارے جہاں کا رب۔ تم فرماؤ میں منع کیا گیا ہوں کہ انہیں پوجو جنہیں تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو، جبکہ میرے پاس روشن دلیلیں میرے رب کی طرف سے آئیں، اور مجھے حکم ہوا کہ رب العالمین کے حضور گردن رکھوں۔ وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے بنایا، پھر پانی کی بوند سے، پھر خون کی پھٹک سے، پھر تمہیں نکالتا ہے بچہ، پھر تمہیں باقی رکھتا ہے کہ اپنی جوانی کو پہنچو، پھر اس لیے کہ بوڑھے ہو اور تم میں کوئی پہلے ہی اٹھا لیا جاتا ہے، اور اس لیے کہ تم ایک مقرر وعدہ تک پہنچو، اور اس لیے کہ سمجھو وہی ہے کہ جلاتا ہے اور مارتا ہے، پھر جب کوئی حکم فرماتا ہے تو اس سے یہی کہتا ہے کہ ہو جا، جبھی وہ ہو جاتا ہے۔ کیا تم نے انہیں نہ دیکھا جو اللہ کی آیتوں میں جھگڑتے ہیں؟ کہاں پھیرے جاتے ہیں، اور جنہوں نے جھٹلائی کتاب، اور جو ہم نے اپنے رسولوں کی طرف ساتھ بھیجا، اور ان قریب جان جائیں گے جب ان کی گردنوں میں توق ہوں گے اور زنجیریں گھسیٹے جائیں گے، کھولتے پانی میں، پھر آگ میں دہکائے جائیں گے۔ پھر ان سے فرمایا جائے گا کہاں گئے وہ جو تم شریک بناتے تھے؟ اللہ کے مقابل کہیں گے وہ تو ہم سے گم گئے، بلکہ ہم پہلے کچھ پوچھتے ہی نہ تھے۔ اللہ یوں ہی گمراہ کرتا ہے کافروں کو، یہ اس کا بدلہ ہے جو تم زمین میں باطل پر خوش ہوتے تھے، اور اس کا بدلہ ہے جو تم اتراتے تھے۔ جاؤ جہنم کے دروازوں میں اس میں ہمیشہ رہنے، تو کیا ہی برا ٹھکانہ معذوروں کا۔ تو تم صبر کرو، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ تو اگر ہم تمہیں دکھا دیں تو کچھ وہ چیز جس کا انہیں وعدہ دیا جاتا ہے، انہیں پہلے ہی وفات دے، بہرحال انہیں ہماری ہی طرف پھرنا ہے۔ اور بے شک ہم نے تم سے پہلے کتنے رسول بھیجے کہ جن کا میں کسی کا احوال تم سے بیان فرمایا اور کسی کا احوال نہ بیان فرمایا،
اور کسی رسول کو نہیں پہنچتا کہ کوئی نشانی لے آئے بے حکم خدا کے. پھر جب اللہ کا حکم آئے گا سچا فیصلہ دیا جائے گا، اور باطل والوں کا وہاں خسارہ اللہ ہے جس نے تمہارے لیے چپائے بنائے کہ کسی پر سوار ہو اور کسی کا گوشت کھاؤ، اور تمہارے لیے ان میں کتنے ہی فائدے ہیں، اور اس لیے کہ تم ان کی پیٹھ پر اپنے دل کی مرادوں کو پہنچو اور ان پر اور کشتیوں پر سوار ہوتے ہو، اور وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے. تو اللہ کی کون سی نشانی کا انکار کرو گے؟ اور کیا انہوں نے زمین میں سفر نہ کیا کہ دیکھتے ان سے اگلوں کا کیسا انجام ہوا؟ وہ ان سے بہت تھے اور ان کی قوت، اور زمین میں نشانیاں ان سے زیادہ. تو ان کے کیا حکم آیا، ان کے کیا کام آیا جو انہوں نے کمایا؟ تو جب ان کے پاس ان کے رسول روشن دلیلیں لائے تو وہ اسی پر خوش رہے جو ان کے پاس دنیا کا علم تھا، اور انہی پر الٹ پڑا جن کی ہنسی بناتے تھے. پھر جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھا بولے ہم ایک اللہ پر ایمان لائے، اور جب جو اس کے شریک کرتے تھے ان سے منکر ہوئے تو ان کے ایمان نے انہیں کام نہ دیا جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا. اللہ کا دستور جو اس کے بندوں میں گزر چکا اور وہاں کافر گھاٹے میں رہے. سورہ حامیم سورہ سجدہ ہے، مکی صورت. اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. یہ اتارا ہے بڑے رحم والا مہربان کا ایک کتاب ہے جس کی ایک آیتیں مفصل فرمائی گئی. قرآن عقل والوں کے لیے خوشخبری دیتا اور ڈر سناتا، اور تو ان میں اکثر نے منہ پھیرا تو وہ سنتے ہی نہیں، اور بولے ہمارے دل غلاف میں ہیں اس بات سے جس کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو، اور ہمارے کانوں میں روئی ہے اور ہمارے اور تمہارے درمیان روک ہے. تو تم اپنا کام کرو ہم اپنا کام کرتے ہیں. تم فرماؤ آدمی ہونے میں تو میں تمہیں جیسا ہوں. مجھے وحی ہوتی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، تو اس کے حضور سیدھے رہو اور اس سے معافی مانگو. اور خرابی ہے شرک والوں کو وہ جو زکوٰۃ نہیں دیتے اور وہ آخرت کے منکر ہیں. بے شک جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے ان کے لیے بے انتہا ثواب ہے. تم فرماؤ کیا تم لوگ اس کا انکار رکھتے ہو جس نے وہ 2 دن میں زمین بنائی اور اس کے ہمسر ٹھہراتے ہو؟ وہ ہیں سارے جہان کا رب، اور اس کے اوپر سے لنگر ڈالے، بھاری بوجھ رکھے اس میں، اور اس میں برکت رکھی، اور اس میں اس کے بسنے والوں کی روزیاں مقرر کی. یہ سب ملا کر 4 دن میں ٹھیک جواب پوچھنے والے کو. پھر آسمان کی کسد فرمایا اور وہ دھواں تھا، تو اس سے اور زمین میں سے فرمایا کہ دونوں حاضر ہو خوشی سے چاہے ناخوشی سے. اور دونوں نے عرض کی کہ ہم رغبت کے ساتھ حاضر ہوئے، تو انہیں پورے 7 آسمان کر دیا اور وہ 2 دن میں، اور ہم ہر آسمان میں اسی کے کام کے احکام بھیجے، اور ہم نے نیچے کے آسمان کو چراغوں سے آراستہ کیا اور نگہبانی کے لیے یہ اس عزت والے علم والے کا ٹھہرایا ہوا. پھر اگر وہ منہ پھیرے تو تم فرماؤ کہ میں تمہیں ڈراتا ہوں ایک کڑک سے، جیسی کڑک عاد اور سمود پر آئی تھی جب رسول ان کے آگے پیچھے پھرتے تھے کہ اللہ کے سوا کسی کو نہ پوجو. بولے ہمارا رب چاہتا تو فرشتے اتارتا، تو جو کچھ تم لے کر بھیجے گئے ہم اسے نہیں مانتے. تو وہ جو عاد تھے انہی نے زمین میں ناحق کا تکبر کیا اور بولے ہم سے زیادہ کس کا زور اور کا کیا. انہوں نے نہ جانا کہ اللہ جس نے انہیں بنایا ان سے زیادہ قوی ہے، اور ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے. تو ہم نے ان پر ایک آندھی بھیجی سخت گرج کی، اور ان کی شامت کے دنوں میں کہ ہم انہیں رسوائی کا عذاب چکھائیں دنیا کی زندگی میں، اور بے شک آخرت کے عذاب میں سب سے بڑی رسوائی ہے اور ان کی مدد نہ ہوگی. اور رہے سمود، انہیں ہم نے راہ دکھائی تو انہوں نے سوجنے پر اندھے ہونے کو پسند کیا، تو انہیں ذلت کے عذاب کی کڑک نے آ لیا سزا ان کے کیے کی. اور ہم نے انہیں بچا لیا جو ایمان لائے اور ڈرتے تھے. اور جس دن اللہ کے دشمن آگ کی طرف ہانکے جائیں گے تو ان کے اگلوں کو روکیں گے یہاں تک کہ پچھلے آ ملے، یہاں تک کہ جب وہاں پہنچیں گے ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کے چمڑے سب ان پر ان کے کیے کی گواہی دیں گے. اور وہ اپنی کھالوں سے کہیں گے تم نے ہم پر کیوں گواہی دی؟ اور وہ کہیں گے ہمیں اللہ نے بلوایا جس نے ہر چیز کو گویائی بخشی، اور اس نے تمہیں پہلی بار بنایا اور اسی کی طرف تمہیں پھرنا ہے. اور تم اسے کہاں چھپ کر جاتے کہ تم پر گواہی دے؟ تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں اور تمہاری کھالیں، لیکن تم تو یہ سمجھے بیٹھے تھے کہ اللہ
تمہارے بہت سے کام نہیں جانتا، اور یہ ہے تمہارا وہ گمان جو تم نے اپنے رب کے ساتھ کیا، اور اس نے تمہیں ہلاک کر دیا تو اب رہ گئے ہارے ہوں میں۔ پھر اگر وہ صبر کریں تو آگ ان کا ٹھکانہ ہے، اور اگر وہ منانا چاہیں تو کوئی ان کا منانا نہ مانے۔ اور ہم نے ان پر کچھ ساتھی تعینات کیے، انہوں نے انہیں بھلا کر دیا جو ان کے آگے ہیں اور جو ان کے پیچھے، اور ان پر بات پوری ہوئی ان گروہوں کے ساتھ جو ان سے پہلے گزر چکے جن اور آدمیوں کے، بے شک وہ ضیاءکار تھے اور کافر بولے یہ قرآن نہ سنو اور اس میں بیہودہ گل کرو، شاید یوں ہی تم غالب آؤ، تو بے شک ضرور ہم کافروں کو سخت عذاب چکھائیں گے، اور بے شک ہم ان کے برے سے برے کام کا انہیں بدلہ دیں گے۔ یہ ہے اللہ کے دشمنوں کا بدلہ، آگ اس میں انہیں ہمیشہ رہنا ہے، سزا اس کی کہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ اور کافر بولے اے ہمارے رب، ہمیں دکھا وہ دونوں جن اور آدمی جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، کہ ہم انہیں اپنے پاؤں تلے ڈالیں کہ وہ ہر نیچے سے نیچے رہیں، بے شک وہ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر قائم رہے۔ ان پر فرشتے اترتے ہیں کہ نہ ڈرو اور نہ غم کرو، اور خوش ہوں اس جنت پر جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا تھا۔ ہم تمہارے دوست ہیں دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں، اور تمہارے لیے ہیں اس میں جو تمہارا جی چاہے، اور تمہارے لیے اس میں جو مانگو، مہمانی بخشنے والے مہربان کی طرف سے، اور اس سے زیادہ کس کی بات اچھی جو اللہ کی طرف بلائے اور نیکی کرے اور کہے میں مسلمان ہوں، اور نیکی اور بدی برابر نہ ہو جائیں گی۔ اے سننے والے، برائی کو بھلائی سے ٹال، جبھی وہ کہ تجھ میں اور اس میں دشمنی تھی، ایسا ہو جائے گا جیسا کہ گہرا دوست، اور یہ دولت نہیں ملتی مگر صابروں کو، اور اسے نہیں پاتا مگر بڑے نصیب والا۔ اور اگر تجھے شیطان کا کوئی کونچا تکلیف پہنچائے تو اللہ کی پناہ مانگ، بے شک وہی سنتا جانتا ہے۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے رات اور دن اور سورج اور چاند، سجدہ نہ کرو سورج کو اور نہ چاند کو، اور اللہ کو سجدہ کرو جس نے انہیں پیدا کیا اگر تم اس کے بندے ہو۔ اور اگر یہ تکبر کریں تو وہ جو تمہارے رب کے پاس ہیں رات دن اس کی پاکی بولتے ہیں اور اکتاتے نہیں۔ اور اس کی نشانیوں سے ہے کہ تو زمین کو دیکھے بے قدر پڑی، اور پھر جب ہم نے اس پر پانی اتارا تو تر و تازہ ہوئی اور بڑھ چلی، بے شک جس نے اسے جلایا ضرور مردے جلائے گا، کہ بے شک وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ بے شک وہ جو ہماری آیتوں میں ٹیڑے چلتے ہیں ہم سے چھپے نہیں، تو کیا جو آگ میں ڈالا جائے گا، اور وہ بھلا یا جو قیامت میں امان سے آئے گا، جو جی میں آئے کرو، بے شک وہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ بے شک وہ جو ذکر سے منکر ہوئے جب وہ ان کے پاس آیا، ان کی خرابی کا کچھ حال نہ پوچھ، اور بے شک وہ عزت کی والی کتاب ہے، باطل کو اس کی طرف راہ نہیں، نہ اس کے آگے سے نہ اس کے پیچھے سے، اتارا ہوا ہی حکمت والے سب خوبیوں سراہے کا تم سے نہ فرمایا جائے گا مگر وہی جو تم سے اگلے رسولوں کو فرمایا گیا، کہ بے شک تمہارا رب بخشش والا اور دردناک عذاب والا ہے۔ اور اگر ہم اسے عجمی زبان کا قرآن کرتے تو ضرور کہتے کہ اس کی آیتیں کیوں نہ کھولی گئیں، کیا کتاب عجمی اور نبی عربی؟ تم فرماؤ وہ ایمان والوں کے لیے ہدایت اور شفا ہے، اور وہ جو ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں روئی ہے اور وہ ان پر اندھا پن ہے، گویا وہ دور جگہ سے پکارے جاتے ہیں۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی تو اس میں اختلاف کیا گیا، اور اگر ایک کتاب تمہارے رب کی طرف سے گزر نہ چکی ہوتی تو جبھی ان کا فیصلہ ہو جاتا، اور بے شک وہ ضرور اس کی طرف سے ایک دھوکہ ڈالنے والے شک میں ہیں۔ جو نیکی کرے اور وہ اپنے بھلے، اور جو برائی کرے اپنے برے کو، اور تمہارا رب بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔